السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر۔ پروگرام کے اندر ہم خاص طور پر اس نیوز نائٹ کے اندر کچھ اسپیشل پروگرام کی نشست رکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا پروگرام میاں فارق حبیب کے ساتھ کیا تھا، دوسرا چوہے لطیف نظر کے ساتھ، تو تیسرا پروگرام اب ہم کر رہے ہیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کے ساتھ۔ اور یہ پروگرام کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے اگر کوئی وفاق کی پرسنالٹی ہے تو وفاق، پھر دوسرے نمبر پر اس ضلع کی، اور پھر نیچے آ کے ہم پرسنل کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جیسے ملک عمر فاروق کا تعلق، کیونکہ یہ مشیر خاص ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کے، تو ان سے بات کریں گے سب سے پہلے پنجاب کے اندر، اور پھر فیصل آباد کے حوالے سے، اور پھر ان کے حلقے کے حوالے سے کچھ۔ تو سب سے پہلے پہلی بریک کے اندر سب سے پہلے پنجاب کے اوپر بات ہوگی۔ ملک عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں 3 سال مکمل ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، آپ اس وقت کیٹیگری کس میں اپنی پرفارمنس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کھڑا کرتے ہیں یا پوائنٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اور اس میں آپ کو یہ چیز ایک بڑی واضح نظر آئی ہوگی کہ جو آپ کا ملک کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو سربراہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کہ اس ایمانداری میرٹ کو، آنیسٹی کو نیچے تک وہ پرویل کرے، اور اس کا ریفلیکشن بھی آپ کو آ رہی ہے کہ جیسے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ سرپلس میں ہو چکا ہے، جو کہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، ہمیشہ خسارے میں گیا ہے، اور جیسے آپ کو ایک اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ جو پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، اور آج پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جو امریکہ کی شاید آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، اور وہ اسی وجہ سے بات کر رہی ہے کہ وہ ایماندار اور آنیسٹ قیادت ہے جو اس ملک کو میں سمجھتا ہوں میسر آئی ہے، اور بڑے سالوں کے بعد پاکستان کے وہ انٹلیکچوئل، وہ دانشور، وہ جو وزڈم رکھتے ہیں لوگ، ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان اب بہتر سمت کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے، دیکھیں اس قوم کا یا اس پاکستان کا بیڑا غرق تو چند سالوں میں نہیں ہوا، اور یہ تو ہوا ہے شاید یہ کچھ مور دین 40 ایئرس یا 50 ایئرس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جس میں آہستہ 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 یہ کنٹری ڈاؤن فال پہ گئی ہے۔ یہ وہی کنٹری تھی جو جرمن کو بھی فنڈنگ کی ہے جب جنگ دوم تھی، اور بہت سی ایسے میں سمجھتا ہوں آپ کی پی آئی ایئر لائن کبھی کسی وقت میں نمبر 1 رہی ہے دنیا کی۔ بہت سے ایسے ملک تھے جو سن 70 کے بعد میں مارز وجود میں آئے، ان کو سب سے جو ان کو میں ساؤتھ کوریا کی بات کرنا چاہوں گا۔ ساؤتھ کوریا میں آج بھی جو فائنینشیل پلان ہے وہ آپ کے پاکستان کا چل رہا ہے۔ آج وہ کنٹری کہاں پہ چلی گئی، اور وہ فائنینشیل پلان پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں ساؤتھ کوریا میں تقریباً میرا 1 مہینے کا ایک کورس تھا، انٹینسو کورس 2019 میں، تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان کنٹری کا جو انفراسٹرکچر دیکھا، اور میں نے وہاں پہ بات کی ان کے بہت سے سیاستدانوں سے، پرانے بندوں سے، تو ان کا اس کنٹری میں وہ فائنینشیل پلان، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے وہ پورا ایک فائنینشیل پلان پاکستان کے لیے دیا تھا، اور سیکنڈ انہوں نے ساؤتھ کوریا کے لیے دیا۔ ساؤتھ کوریا میں امپلیمنٹ ہو کے آج وہ کنٹری سپورٹس کی وجہ سے، ٹیورزم کی وجہ سے، ایکسپورٹ کی وجہ سے وہ دنیا میں ٹاپ آف کے نمبرز پہ آ رہی ہے کنٹری، اور جہاں ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں اس کنٹری میں چلا جاؤں۔ اچھا ملک صاحب، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کی خاص طور پہ پورٹ فولیو ہے مشیر اعلیٰ کے خاص وزیر، اسپیشل ایڈوائزر، اور ساتھ مشیر بھی ہیں آپ نوجوانان کے اور سپورٹس کے۔ بڑا انفارچونیٹ ہم اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیت سکے، یہ ہماری کچھ بڑی لمبی پریکٹس ہو گئی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے کوئی بڑا منصوبہ نہیں سپورٹس کا لے کے آئے تاحال ابھی تک، نہ کوئی ان کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، ادر دین جو آئے ان کو 2 کو چیک دے دیے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو خاص طور پہ جیسے یونیورسٹی کالجز کے اندر آپ پڑھے ہیں، ہم پڑھے ہیں، ایک پورا سسٹم ہوا کرتا تھا، وہاں سے آتے تھے، اور پھر اگر دیکھیں سپورٹس کا کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہمارے پنجاب میں تاحال ابھی تک ہوا۔ نوجوان جیسے اگر ہم سابق گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں لیپ ٹاپس کی یا کچھ ایسی انیشیٹوز سے، تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، آپ ایسا نہ کہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں جو کبھی نہ ہوا، جو ہمیشہ انڈیا میں یہاں پہلی دفعہ کبڈی ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا، اور جو کہ کامیاب ہوا، وہ ایسا نہیں، ہمارے بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں
جب ہماری حکومت آئی تھی تو یہ ڈپارٹمنٹ کو اتنی زیادہ لیس دین 2 بلین کے آئی تھنک کہ فنڈنگ تھی، لیکن ہماری حکومت جب آئی ہے 2018 اور 19 کی ADP میں 2 بلین تھے، پھر 2020-21 کے لیے 4 بلین کی گئے، ابھی 2020-21 میں 6 ارب کی ڈیولپمنٹ جا رہی ہے، جو کہ جس میں بہت سے سپورٹس کمپلیکس، اور جیسا کہ میں آپ کو فیصل آباد میں ہم کچھ دنوں میں ہم لوگ رکھ رہے ہیں کہ جو ہم ایک تو کچھ گراؤنڈز ہیں یہاں پہ، ان کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک تو انوگریشن ہو، اور وہاں پہ ہم لوگ میڈیا بریفنگ رکھ رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز اور بہت سے میڈیا کے نمائندگان ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک افتتاحی ایک میچ بھی ہو اور گپ شپ ہو، ایک کمفرٹ زون ہو، اور ہم ان کو بریف کریں کہ پنجاب حکومت کھیلوں کے حوالے سے کتنی، میں نے لاسٹ ویک میں میٹنگ لی ہے فیصل آباد کے حوالے سے اسپیشلی، اور ہم آپ کو آنے والے دنوں میں اس کی پوری ایک بریفنگ دیں گے کہ فیصل آباد کے لیے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اسپیشلی کیا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں یہ چیزیں آج کی نہیں بگڑی ہوئی، اور بہت سی انڈیویجول پلیئرز ہیں، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ہاکی کے نامور کھیل تھے، اور یہ میں آپ کو ہاکی کی بات کروں گا، ہمارا قومی کھیل بھی ہے، قومی کھیل کا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ گوجرا فیصل آباد میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر تھا، نرسری تھی بالکل ہاکی کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایک واحد ہاکی کا اسٹیڈیم ہے جس کی آسٹرف کی میعاد 2008 سے ختم ہو چکی ہے، اور ایک باہر ایک اسکیم کو لانچ کیا گیا 2016 یا 17 کے اندر، بجائے اندر کو وہ اس کو پورا اس کی آسٹرف چینج کرتے، پورا اس کو دوبارہ اختیاری ری بلڈ کرتے پورے اسٹیڈیم کو، تاکہ ہاکی کے ہم یہاں مزید ٹورنامنٹ کا انعقاد کرواتے، اس کی بجائے انہوں نے باہر ایک نئی اسکیم کا لانچ کیا جو کہ انٹرنیشنل معیار کے اوپر بھی نہیں تھی۔ اب ہم نے کیا کیا، اس اسکیم کو ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اس کی جو میجرمنٹ تھی اس کے حساب سے ہم نے اس کو انکریز کیا۔ پھر اب اس سال ہم کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میری لاسٹ میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے اس سال پیسے رکھے ہیں بلاک ایلوکیشنز میں اس کے آسٹراف کے، جو کہ مور دین 8 سے 9 کروڑ روپیہ ہے۔ اب PC1 کا میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ PMU والوں کو کہ اس کا PC1 تیار کریں، اب چونکہ لاسٹ ایئر بھی ہماری کوشش تھی وہ آسٹراف بنا دے، اس کو ہم لگا دیتے نہیں۔ عثمان بزدار کے حوالے سے تھوڑے دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں زرتاج گل صاحبہ فیصل آباد آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ غلطی کہہ لیں جو ان کے اندر ایک چیز مسنگ ہے کہ وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے۔ ویسے معذرت کے ساتھ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے یا عوامی فرینڈلی نہیں ہے، کیونکہ عوام کے ساتھ انٹریکشن جو عوامی مسائل کے اوپر گرپ بڑی کمزور لگتی ہے ان کی۔ نہیں، بات یہ دیکھیں ہر ایک کے اپنے دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور جیسا میں نے CM صاحب کو پایا ہے اور وہ ایک شریف آدمی ہے، اور میرے خیال میں کافی ان کا ویژن اب کلیئر بھی ہو چکا ہے، خان صاحب کی وہ انسٹرکشنز کے اوپر ہی چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ سپورٹس کے حوالے سے اور میڈیا کی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ تھوڑا سا دیکھنا پہلے فردوس حاشی قوان کو نامزد کیا کہ وہ ان کی پروجیکشن کریں، وہ نہیں کر سکی، پھر آ کر اب تھنک ٹیک بنایا گیا میڈیا سیل کے اندر کہ وہ پروجیکشن کرے، تو میرے خیال میں شہباز شریف کے بعد ایک بہت بڑی پروجیکشن کے لیے چیز تو چاہیے، تاکہ وہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو سامنے نظر تو آنا چاہیے نا۔ نہیں دیکھیں یہ بات تھوڑی سی نا شاید PTI میں وہ تھوڑی اس کی کمی رہی ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہر ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، یہ نہیں کہ کچھ تبدیلی نہیں لے کے، ہر ڈپارٹمنٹ ہی تبدیلی لایا ہے، لیکن وہ اکیلے CM کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں آپ ڈالیں گے، آپ بہت سے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہی بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، جو متعلقہ اس کے منسٹرز ہیں، یہ ذمہ داری تو ان کی بھی ہے کہ ہر وہ کام جس کی پروجیکشن ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے نا ہماری نیت تو یہ نہیں ہے کہ ہم بس میڈیا میں چیزوں کو دکھائیں، ہماری نیت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ ڈیلیور کریں، لوگوں پریکٹیکلی کو تبدیلی لے کے آئیں، اور یہ وہ پریکٹس ہے جو آپ پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو لاسٹ 10 سال اور 15 سال میں بہت زیادہ آگے آیا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا کام کرو اور اس کی اگر وہ تھوڑے سے پیسوں کا بھی کام ہو لیکن اس سے ڈبل پیسے میڈیا کے اوپر لگا کے اشتہارات دے کے اس کی پروجیکشن کی جائے، چونکہ PTI میں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے، وزیر اعلیٰ کی کوشش ہے کہ اس بجٹ کو بچانا، وہ کام جس پہ پیسے زائل ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے یہ ایک
सर्किट हाउस, मतलब हम सर्किट हाउस में बैठे हैं, ये कहीं भी हम बैठे हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, अगर आप वहाँ पे एक रूम ही बना लें, रूम की कॉस्ट होगी 1 करोड़ रुपया, ये मैं थोड़ी एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया उसकी कॉस्ट हो और हम उसकी प्रोजेक्शन के ऊपर 10 करोड़ रुपया खर्च लें, तो ये वही माइंडसेट है जो पिछले दौर का चला आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या बुज़दार साहब, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा करें, अरबों रुपए का बजट रखें सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए। तो ये थोड़ा सा, इसको आप हमारी कमी कह लें, हमारी ऑनेस्टी कह लें, इसको कह लें कि हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, ना कि हम मीडिया पे आके सिर्फ करें। बड़ा शॉर्टली एक क्वेश्चन और करूंगा। आपने ये कहा, मैं ये बेसिकली आपसे यही आंसर चाह रहा था ताकि मेरा अगला सवाल इससे लिंक है। आपने कहा हम ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं करते। लाहौर में एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, ख़ुद इमरान खान कहते थे कि हम मीडिया के और ये इश्तिहारात पे यकीन नहीं रखते। पूरा लाहौर एक फ्लाईओवर के लिए छाप दिया गया है, इश्तिहारात, फ्लैक्सेस, पैना फ्लैक्सेस, इश्तिहारात अब धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी एकदम से फिर चेंज हो गई है कि प्रोजेक्शन करें ताकि आवाम को पता चले? नहीं, चेंज की बात नहीं है। ये थोड़ा सा इस रूटीन से हट की चीज़ें अब शुरू इसलिए हुई हैं कि ये डिमांड है। अब मीडिया एक ऐसा पिलर है, मैं समझता हूँ स्टेट का एक ऐसा पिलर है कि वो किसी भी चीज़ को घुमा सकता है। अब हमने भी उस पिलर को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश की है कि अगर हम कोई भी काम करें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसकी प्रोजेक्शन के ऊपर हम करोड़ों अरबों रुपया नहीं लगाना चाहते, लेकिन अभी थोड़ा सा ये खान साहब ने कहा है कि आप लोग मीडिया पे बैठ के लोगों को बताएं इस चीज़ पे। खान साहब हमेशा लाहौर में आके ये बात सीएम साहब से भी कहते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन करें, क्योंकि खान साहब खुद मीडिया इंटरेक्ट हैं और वो मीडिया से बड़ी तर्जुमानों की टीम है और बड़ी वो बात करते हैं, ठीक है। और आप देख लें कि खान साहब को बिठा लें या किसी और लीडर को बिठा लें, उन जैसी को टॉक नहीं कर सकता, उनकी जैसी को ब्रीफिंग नहीं कर सकता। और आप 3 साल कारकर्दगी ऊपर, कल इनकी एक मैं पिक्चर देख रहा था सोशल मीडिया पे ऊपर वायरल थी, जो उनके चेहरे पे सुकून और जो मुस्कुराहट मुझे नज़र आ रही थी, ऐसे ही लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड इसलिए कि 3 साल उन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से इस कौम की खिदमत की है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी काम आप करते हैं, उसका जो आपको रिज़ल्ट है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, वो चंद सालों के बाद आती है। और जो पॉलिसीज़ खान साहब ने अडॉप्ट की हैं इंटरनेशनल दुनिया के लिए और इंटरनल पाकिस्तान के लिए, इसकी रिफ्लेक्शन आपको चंद सालों बाद नज़र आएगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 30-40 साल के जो मसाइल हैं वो आपको 2-3 सालों में हल होते हुए नज़र आए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 10 साल अगर इसी स्पीड से, इसी मैं समझता हूँ कि हम लोग कंटिन्यू 10 साल तक यही हुकूमत जाए और अवाम मौका ज़रूर दे, 2023 में भी खान साहब वज़ीर आज़म बने और इंशाल्लाह वो बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बात आप आज मेरी रेड पेंसिल से ये बात लिख लें, 2-3 सालों में आपको और मुल्क बदला नज़र आएगा। 2023 में भी आपको मीडिया की अवाम में प्रोजेक्शन, मीडिया के थ्रू नहीं, अवाम खुद प्रोजेक्शन करेगी। अवाम खुद प्रोजेक्शन करेगी। मलिक साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। मलिक साहब ने कहा कि आपको सब कुछ बदलता नज़र आएगा, 10 साल और दे दें, लेकिन मैं दुआ करूँगा इन 10 साल के साथ अवाम बच जाए, क्योंकि 8.5 मिलियन लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 12 हाजिर होंगे, फैसलाबाद के ऊपर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के मलहिका इलाका ही है डिचकोट, जो कि अगर बात करें तो उसके लिए मलिक उमर फारूक साहब ने जो कोशिशें की, मैं फैसलाबाद के बात करूँगा सियासत की। मलिक साहब वहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली हैं और ये आज़ाद हैसियत से जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे। मलिक साहब से पहले एक बड़ा चुटकुला सा सवाल करूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। कर रही है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को, मैं खान साहब को आज से नहीं, मैं जब 92 का वर्ल्ड कप से सुनता था मैं तब से लाइक कर रहा हूँ। और मेरे ये जहन में था, और मोस्टली ओवरसीज़, क्योंकि मैं चूँकि ओवरसीज़ हूँ और मोस्टली ओवरसीज़ 99% खान साहब को लाइक करते हैं, इनकी बातों को लाइक करते हैं। और आज भी देखें हर कंसिस्टेंस होती है ना, हर चीज़ को आपने कैसे लेके चलना है। अब अगर ये मुझे पता चले या ये मैं देखूँ कि खान साहब अगर तो करप्शन कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँ मुझे अफसोस हो रहा है। अगर ये मैं कहूँ कि खान साहब से अगर कोई मीडिया का कोई क्वेश्चन कर रहा है, उनको जवाब नहीं आ रहा, या वो किसी बात पे ऊपर कोई ऐसी पॉजिटिव बात है उसके ऊपर को खान साहब नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर अफसोस होगा। अगर पाकिस्तान आगे ना जाए
تو مجھے ضرور افسوس لیکن ہوگا. مہنگائی آگے جائے نہیں افسوس میں ہوتا آپ کو بتاؤں مہنگائی یہ ابھی جو تک ایک ہماری عرصہ رہا نا- 12% پہ نہیں، کھڑی ہے. میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ پرسنٹیج کے اوپر تو میرا کوئی اتنا کو میں اکنامکس سے تعلق نہیں رکھتا کہ جو میں پرسنٹیج کی بات نہیں کروں. میں اوور آل جو میں گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں نا، میں اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہوں. بات سنیں، مہنگائی تو پوری دنیا میں ہی ہوئی ہے. کون سی ایسی جگہ ہے وہ بتائیں جہاں مہنگائی نہیں ہوئی؟ میں یو اے کے اندر میری آج بھی فیملی رہ رہی ہے. میں تب ہم لوگ آج سے 10 سال پہلے وہاں پہ میں جاتا تھا تو گروسری کی شاپنگ کرتے تھے تو ہم لوگ جا کے 200-250 درہم میں نا ایک پوری جو شاپنگ کی ایک باکٹ تھی پوری بھر جاتی تھی. آج ہم لوگ وہی باکٹ کو 1000 سے 1200 درہم چاہیے اس کو بھرنے کے لیے. لیکن آمدن بھی بڑھی ہوگی. ہم نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ان کے جو پیسے کے اندر اسٹرینتھ ہے. لیکن تب بھی آمدنی کے حالات آج بھی تقریباً ویسے ہی ہیں. پوری دنیا میں جو افراط زر کا ایک ایشو ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے ترسیل اور افراط زر کے اوپر ہی ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. تو دنیا بڑھ رہی ہے، یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. میں آپ کو کیونکہ یہ بات یہاں طویل ہو رہی ہے، ہم نے کیا ڈجکوٹ کی عوام اس مہنگائی سے خوش ہے؟ نہیں، میں آپ سے شکایتیں تو ڈائریکٹلی آپ کو لوگ روتے تو ہیں نا. کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے ایشوز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ اب وہ دور نہیں ہے. اب وہ دور ہے کہ ہر وہ بندہ گھر کا کام کرے، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو. اب وہ دور بدل چکا ہے. آج بھی پاکستان سب سے سستا ملک ہے بنسبت دنیا کے. آج بھی میں پاکستان میں رہ کے جتنا خرچہ میں کر رہا ہوں، پولیٹیشین بھی ہوں، اپنا آفس بھی چلاتا ہوں، سارا جو میں اپنی جیب سے آج بھی خرچہ کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ کی بات آج بھی یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ میں ایک بندہ اگر یو اے میں جا کے رہتا ہوں تو اس سے میں ڈبل خرچہ میرا ہوتا ہے یو اے میں رہ کے. تو یہ بات نہیں ہے وہاں ڈالر بھی مستحکم ہے بھائی، یہاں ڈالر زیادہ اوپر، ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہے. لیکن کیا یہ آج کا پاکستان جو ہے کیا اس کا وہ ہم نے پی ٹی آئی نے تو نہیں دیا؟ اس کی قصوروار آپ پی ٹی آئی کو نہیں ٹھہرائیں گے، خان صاحب کو نہیں ٹھہرائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو 30-40 سال سے گاہے بگاہے پہلے وزیر خزانہ بنے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پھر وزیر اعظم بنے ہیں. آج ان کے ایم پی ایم این اے کو دیکھ لیں. میں بڑی ویسے وہاں انفلیشن 5% اوپر ہی بات ہو جائے گی، لیکن یہ بات میں اس لیے کروں کہ آج بھی ان کے ایم پی ایز یا ایم این ایز دیکھ لیں جو شاید کوئی ہاکر تھا، کوئی کچھ تھا، کہاں سے شروع کیا تھا، اور آج وہ اربوں خربوں کے مالک بن چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ پاکستان نیچے گیا اور ان لوگوں کی ویلتھ اوپر آئی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی کباڑیا تھا، کوئی کسی قسم کا تھا. تو مجھے بتائیں آج ان لوگوں کی ویلتھ کیسے اوپر آ گئی ہے؟ یہ پورے آپ پاکستان سے دیکھیں نا، اس کو ڈیٹا کیلکولیٹ کریں. آج سے 20 سال آپ کے ساتھ ابھی فیصل آباد سے کچھ دوست بیٹھے ہیں جو جہاں سے آئے ہیں، ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. اور میں معذرت صاحب ان کو نہیں کوشچن کروں کیونکہ یہ بہت ذاتیات کے اوپر چلتا ہے. لیکن ورکر کو ٹکٹ دینا، جو چھوٹے بندے کو ٹکٹ دینا اچھی چیز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ویلتھ کی بات کی، بہت چھوٹے بندے آپ کے بھی اس وقت گاڑیوں سے، پراڈوؤں پر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آ چکے ہیں. یہ تو ہر طرف چل رہا ہے میرے خیال میں. نہیں، خیر مجھے اس بات کا ویسے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن چونکہ خان صاحب اس بات میں بڑے اسٹرکٹ ہیں. اگر کوئی بندہ دیکھیں، یہ واحد حکومت ہوگی کہ بہت سے منسٹرز کو فارغ کر دیا گیا. آپ دیکھ لیں کہ ایک ایشو آیا، ایک اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جو زلفی بخاری کا ایشو بنا ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے فٹ سے ریزائن لیا اور وہ اس میں سے بری بھی ہو گئے زلفی بخاری صاحب. لیکن یہ ایسا نہیں کہ پچھلی حکومت تھی، یہ وہی حکومت تھی. رانا مشہود کا ویڈیو کیمرے میں ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ پیسے لے رہے ہیں. اس کا کیا بنا تھا؟ اور آج بھی وہ مین لیڈر ہے نون لیگ کا. تب بھی وہ منسٹر تھے اور منسٹر رہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کی میں بات اس کے اوپر میرے پاس کویسچن کافی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں ہم تھوڑا ٹاپک کی طرف واپس آئیں. فیصل آباد کے اندر بجٹ 2021-22 آیا. پورے فیصل آباد کے اندر 2 کالجز منظور ہوئے، دونوں ملک عمر فاروق لے اڑے. یہاں کے ڈچکوڑ میں ٹی ایچ کیو بھی بنا لیا آپ نے، 1122 بھی لے گئے، ایک تھانہ بھی بنوا لیا، اور پھر وہاں سڑکیں بھی بنوا رہے ہیں. کچھ اچھے آفیسرز کے تبادلے بھی آپ نے رکوائے کہ یہ فیصل آباد کے لیے اچھے لوگ ہیں، جس میں عمر مقبول صاحب بھی موجود ہیں. یہ آپ کے لیکن بہت سارے لوگ اس کا کریڈٹ لے جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں، یہ بائی پاس روڈ میں نے بنوا دیا، یہ تصویر کھنچواتے ہیں، یہ میں یہاں سے بجٹ لے کے آیا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مطلب بڑے ہو کر اچھی طریقے سے آگے بڑھنے کے بجائے کریڈٹ اپنے اوپر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے نون لیگ کا شروع کیا ہوا کشمیر انڈر پاس کے لیے بجٹ آپ ریلیز کروایا جب کسی سے نہیں ہوا. کیا باقی ممبران اسمبلی بالکل طاقتور نہیں ہے یا آپ کی چلتی زیادہ ہے؟ نہیں، اصل میں بات کروں، ہر وہ بندہ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے. اور دوسرا بات سنیں، میرے حلقے میں بھی ایسے ایشوز ہیں، ایسے وہ نام نہاد لیڈرز ہیں جو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کروایا، وہ ہم نے کرایا. ایسا کوئی ایشو نہیں. لیکن مجھے ایک بندے نے سوال کیا، میں نے کہا یار میری بات سنو،
میری ہر اس عمل کا, ہر اس اچھے کام کا صلہ میں نے خدا سے لینا ہے, اور خدا مجھے دے رہا ہے, میں نے لوگوں سے نہیں لینا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ کام کس نے کیا ہے. تو جب میری امید اللہ ہے تو کوئی بات نہیں, کس نے کوئی کریڈٹ لینا وہ لے جائے. میری محنت اللہ تعالیٰ ریفلیکٹ بھی کروائے گا اور دلوں میں بھی ڈالے گا, کیونکہ جو اللہ کی جب برکت شامل نہیں ہوگی نا کسی بھی کام میں, کہوں اب یہ فلاں کام ہے, ڈوگر صاحب آئیں گے میں فلاں کام آپ کے لیے کر رہا ہوں, تو اگر میں صرف پروجیکشن کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں, صرف میری لالچ ہے کہ ڈوگر صاحب چلیں جی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو میری ذرا خبریں اچھی چلائیں گی, تو اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ بھی دل سے کہیں گے یار یہ بندہ بناوٹی بات کر رہا ہے. اگر میں چپ کر کے ہی کوئی کام کروں آپ کی بہتری کے لیے, تو ایک دن اللہ ضرور آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ یار یہ بندہ پازیٹیو ہے, اچھا ہے, لوگوں کو انکریج کر رہا ہے. اب میرا ہی حلقہ دیکھیں, ہر وہ یہ میں اپنی محنت سے سب کچھ کیا. میں آج بھی پی ایم کا اور وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں. میں نے محنت کی ہے, اللہ نے پھل دیا ہے, ان کے دلوں میں ڈالا, انہوں نے یہ اسکیمز آن کی ہیں, اور میرا حلقہ آپ کو واحد حلقہ ملے گا جو نیگلیکٹڈ ایریا تھا, پستی کی حالت میں تھا. آج بھی میرا مشن پورا نہیں ہوا. ٹی ایچ کیو بنا کے کالجز منظور, آج لوگوں کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ڈچکوٹ کو تحصیل کا درجہ مل جائے جو حالات چل رہے ہیں. نہیں, میں بالکل اس پہ ہوں کہ ڈچکوٹ کو تحصیل کے صدر کا یا میں ہیڈ آفس بنواؤں گا یا میں نے تحصیل ڈچکوٹ بنوانی ہے. یہ میرا مشن ہے. اور یہ میں نے خان صاحب جب پی ٹی اے جوائن کی تو میں نے خان صاحب سے یہ پرومس لیا تھا کہ مجھے ڈیولپمنٹ چاہیے, اور الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو مجھے ڈیولپمنٹ چاہیے, مجھے جہاز کے جھوٹے نہیں چاہیے. ہاں نہیں, میں تو الحمدللہ نہ کسی جہاز میں بیٹھ کے گیا تھا. اب جیسے دیکھیں 3 گروپ بھی بنا ہے, لیکن میں وہاں میں نے سوال کیا تھا آپ سے. ہاں آپ نے سوال کیا تھا, لیکن میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں کسی انڈیویجول گروپ کا حصہ نہیں ہوں, میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں. اور مجھے جب لگے گا کہ میری پارٹی صحیح نہیں کر رہی تو میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی میڈیا پہ بتاؤں گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے, اس کو صحیح کرے. تو میں وہ بندہ ہوں. شاید بہت موسٹلی 3 گروپ کیا صحیح کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو ذرا مین پہ بات پہ آتا ہوں. اب یہاں آپ فیصل آباد کی بہت سی ڈیولپمنٹ میٹنگز نکالیں, ڈی ڈی سی کی میٹنگز نکالیں. جتنا میں بولتا ہوں اور جتنا میں کرٹیسائز کرتا ہوں ہر اس غلط کام کو, کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ پازیٹیو چیزیں ہوں. اور یہ میری محنت کا رنگ بھی شاید آج نظر نہ آئے میرے حلقے کو یا بہت سے لوگوں کو. انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے چیزیں آپ کو بدلتی ضرور نظر آئیں. 3 گروپ صحیح کر رہا ہے. دیکھیں جو ان کا ویژن ہے نا, جو وہ سوچ ہے, جو میری چیمہ صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں یار اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس لیے ہم نے سٹینڈ کیا. وہ بندہ نہیں گیا, وہ بندہ ہی بھاگ گیا. یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ اس نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو میں اب اس پہ زیادہ, وہ بھی ہمارے پارٹی کا حصہ ہے اور وہ کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہیں. وہ آج بھی پارٹی کا حصہ ہے. لیکن پریشر گروپ بننا غلط نہیں ہے. ہاں بالکل, ہر وہ پریشر گروپ جو حکومت کو بلیک میل کرے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. وہ غلط ہے جی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ملک صاحب سے کچھ پرسنل کویسچنز اور پرسنل ذات کے حوالے سوالات ہوں گے, تو ایک بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ملک عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخری پارٹ اور ان کی ذات سے حوالے. ملک صاحب کچھ سیوریج اور کچھ چیزیں آپ ڈچکوٹ میں ڈلوا رہے تھے, لوگوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ ملک صاحب نے اس میں سے پیسے کھا لیے, تو کتنے کے پیسے کھائے ہیں ویسے؟ ہاں سچی مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے کھائے ہیں, ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو بات بتاؤں, جو نیکی ہے نا, اور ہر وہ اچھا کام اور نیکی, مطلب یہ الفاظ علیحدہ, نیکی اور اچھا کام ہوتی نیکی ہے, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ ہر وہ کام جو پازیٹیو اور جو لوگوں کی بھلائی کے لیے میں نے کرنا ہے. تو ہر وہ اچھا عمل مشکل ہوتا ہے, میں آپ کو یہ یاد رکھیں. کوئی کہتا ہے آج دور نیکی کا نہیں, میں کہتا ہوں ہر دور ہی نیکی کا ہے. ہر وہ اچھا کام, ہر وہ نیکی جو جتنی مشکل ہوگی نا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ روٹین کا حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے کھائے ہیں, اگر پیسے میں کھاؤں گا نا تو وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا, وہ آپ کے دل کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ, ایک بندہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے نا وہ کرپٹ بندہ بیٹھا ہے. اور آپ نے موسٹلی ہر پولیٹیشین سے ملتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہوگا یار یہ بندہ اس نے فلاں سے پیسے کھائے ہیں, اس نے فلاں سے نہیں کھائے. تو میں اگر پیسے کھاؤں گا نا وہ چھپیں گے نہیں, وہ ایک دن ضرور بات باہر آئے گی. اور انشاءاللہ 10 سال کے بعد میں بھی یہ آپ مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ یار وہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ جو بات میں صداقت نہیں ہوتی نا وہ جھوٹ ہوتا ہے. جب میں نے الیکشن نیا جیتا نا تو 2018 میں بڑی تھانہ کچہری کی سیاست, جی فلاں ہو گیا. اب
کیا آپ کو تھانہ کچہری کی سیاست نظر آ رہی ہے؟ نہیں ویسے بڑے ایک انرجیٹک ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں آپ کے تو لگے ہیں نا، لیکن کیا وہ جی ایک آپ بھی شاید سنتے ہوں گے نا کہ یار ملک صاحب بہت زیادہ لگتا تھانے کے اندر انوالومنٹ کر رہے ہیں. اب 2021 میں آپ کی کیا سوچ ہے مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ میں تو ویسے اکثر بڑے آپ کے منہ پہ کہتا ہوں، آپ نے سوال مجھ سے کر لیا کہ ہمارے 2-3 ممبران اسمبلی جو کام کریں، بلکہ میں یہ کویسچن ہی کر لیتا ہوں چلے آپ سے، یہ گر کیا ہے افسران کو گرویدہ کرنے کے؟ ایک آپ کے پاس، ایک چوئی لطیف نظر کے پاس، ایک فردوس رائے اور 2-3 ممبران اسمبلی، ایک آدھا اور کوئی شامل ہو جائے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سن لیتے ہیں، اسی جانے ساڑی سنتا بھی کوئی نہیں، ہماری بات بھی نہیں مانتا. اچھا تو انہیں بھی گر دے دیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بات یہ پتہ کیا ہے، میں تقریباً لاسٹ 2005 سے ہی ہمارے پہلے یہاں دوست تھے میرے لیاقت چٹھا صاحب، میں تو باہر ہی رہا ساری عمر. جب میں فرسٹ انٹریکشن ہوا تو ان کے ساتھ میرا ہوا، وہاں سے سٹار نسیم صادق، ظہیر جپا صاحب، بہت سے ایسے آفیسرز آئے، ٹھیک ہے، عطر اسماعیل بھی سی پی او شامل، آج وہ میرے بہترین دوستوں میں ہیں. اور وہ جب وہ سلسلہ چلا ہے نا، جس سٹائل سے ہم لوگوں نے چلایا ہے، ان کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن ڈیولپ کیا ہے، اور آج جب میں تب بھی ان کو کام کہتا تھا، شاید تب کے پارلیمنٹیرینز کے کام وہ نہیں کرتے تھے، جب میں کہتا تھا تو کر دیتے تھے. تو اس سے یہ ایک بات جو انداز گفتگو اور عزت، ہاں ایک تو ہے عزت دینا، اور دوسرا ان کو یہ ضرور پتا ہو کہ میں جو کام کروا رہا ہوں اس میں میری ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے. ہر وہ افسر، میں بالکل بیوروکریسی میں بہت سے ایوریج سے زیادہ گڈ آفیسرز ہیں جن کو آپ کوئی بھی پازیٹیو کام کہو گے، دیکھیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر کار وہ سوچیں گے کہ یار یہ کام تو پبلک ہے، ہم نے کرنا ہے. ان شورٹ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ جن کے نہیں کیے جاتے، جن کی نہیں سنی جاتی، وہ پریشرائز کرنا یا دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں. ہاں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ایک بھی آفیسرز کو آپ نے ان کو دیکھیں، آفیسرز کے پاس بہت سے کام ہیں. ایک ڈی سی ہے، 18 سے 19 پارلیمنٹیرین، اگر پورے اب ڈسٹرکٹ کا لگائیں گے تو 30-32 بنتے ہیں، لیکن ان کو ڈی سیز کو پتہ ہوتا ہے گڈ اور بیڈ ساری چیزوں کا. لاجیکل ٹاک ہو اور پبلک کے کام ہوں تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ڈی سی یا کوئی بھی اے سی کام نہ کرے. ہر وہ بندہ انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جو پبلک کے بھلائی کے لیے ہوگا اور پبلک کے لیے انٹرسٹ کے لیے. یہ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ اور میں اگر کوئی افسر نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میں ہی کرٹیسزم کرتا ہوں. منافقت نہیں کرنی چاہیے. اگر گڈ بیڈ یو ہیو گڈ تو آپ پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، لیکن بیڈ ہے نا تو آپ اس کے منہ پہ کہیں کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں، بالکل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو، ہم لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ ہم جا کے ان کی بات کریں. اگر ہم بات ہی نہیں کر سکتے تو کچھ میرے ایسے دوست ہیں، میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا پرسنل انٹریکشن سے پریز کرتے ہیں. تو پرسنل انٹریکشنز بھی ضروری ہے یار، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی پبلک کے لیے بیٹھے ہیں. تو پرسنل جو انٹریکشنز ہے، کیونکہ میرا یہ پرانا سٹائل ہے 2005 کا، تو میں اسی سٹائل سے کام کر رہا ہوں. ہمارے پرانے بڑے دوست ہیں، تو سیاست میں تو میں آج آیا ہوں، ٹھیک ہے، 15 سال کے بعد میں سیاست. تو 15 سال جو پہلے بھی ہمارے دوست تھے، آج بھی اس سسٹم کے اندر، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو پازیٹیو وہ کر دیتے ہیں. ملک عمر فاروق صاحب، آنے والے دنوں میں فیصل آباد کے لیے، فیصل آباد کی سپورٹس کے لیے، نوجوان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑا انیشیٹو الیکشن سے پہلے نظر آئے جو آپ کو لگے کہ آپ پورے پنجاب کو وہ تحفہ دیں گے فیصل آباد کی؟ کرونا کی وجہ سے بہت سے کام ٹھپ ہو گئے اور کووڈ کی وجہ سے آج بھی مشکل حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے انہی مشکل حالات میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری جو ہوگی میڈیا بریفنگ، اس میں ہم سارا فیصل آباد کو بریف کریں گے کہ ہم لوگ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس سال اے ڈی پی میں الحمدللہ بہت سے ہم نے ایسے سرپرائزز رکھے ہوئے ہیں فیصل آباد کی عوام کے لیے، اور وہ انشاءاللہ آج میں بالکل اس کے بارے میں بالکل آپ کو انفارمیشن نہیں دوں گا. میں یہ انفارمیشن آپ کو دوں گا نیکسٹ جب ہم میڈیا بریفنگ رکھیں گے، اس میں ساری آپ کو ڈیٹیلز وائز ہم لوگ سمری دیں گے. اس میں ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے ایک تو آسٹرف ہاکی کے لیے ہم لوگ جو کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہم کرنے جا رہے ہیں کہ کرکٹ کے لیے ہم نے یہاں جو ایک ہائی اسپیڈی جو ایک اسکیم ہے ہماری 500 ملین کی، وہ ہم جو کرکٹ کے لیے لانچ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ. ہائی اسپیڈی ٹریننگ ہے اس کا، اسکیم کا جو نارمن کلیچر ہے نا جی، وہ اس طریقے سے ہے کہ 500 ملین کی وہ اسکیم ہے، اور ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اسپیشلی کرکٹرز کے لیے. تو ایسے اور بھی، جیسے ابھی میرے ڈچکوٹ میں ایک 7.5 ایکڑ کا اسٹیڈیم ہے، وہ ہم نے کیا ہے، اور بھی 2-3 یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس ہیں جو نئی اس سال کی اے ڈی پی میں ہیں. تو میرے پاس وہ پوری ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا. اچھا، جب آپ سے پروگرام کرنا تھا نا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا سمندری روڈ کا پوچھ لیں کب مکمل ہونا ہے. فیصل آباد کے روڈز کا اس وقت صورتحال ابتر ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے ایم سی لمٹ سے روشن والا تک،
یہ موسٹلی جو بائی پاسز ہیں نا یہ ایم سی لمٹ سے متعلقہ بائی پاسز تک یہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی اسکیم. اس کے 14 کروڑ روپے میرے خیال میں وہ ابھی تک ریلیز ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میری چیئرمین پی این ڈی سے بات ہوئی تھی لاسٹ ویک, ہم نے اس کے اوپر میں نے مدعا اٹھایا تھا کہ یہ جو کہ ہمیں میٹنگ میں یہ ڈی ڈی سی کی پتہ چلا کہ پیسے کم ریلیز ہیں. میں نے پھر انہوں نے کہا یار بات سنیں, ہم نے یہ کنوے کیا یہ پیسے خرچ کریں اور دوسرے طلب کریں, ہم دے دیں گے. تو میں نے ایکسین کو فوری کال کیا کہ بھائی سپیڈ سے کام شروع کرواؤ اور باقی پیسے جتنے چاہیے آپ کو ایشو آتا تو ہمیں بتاؤ, ہم وہاں سے آپ کو پی این ڈی سے ریلیز کروا کے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ کو اس سال میں روڈ سارے بن جائیں گے, یہ مجھے یقین ہے کہ روڈ سارے بن جائیں گے. اور جو روشن والا سے آگے والا تو تقریباً وہ بھی ہے میرے خیال میں کو 80% روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور آگے والا سلونی جال تک وہ بھی ہماری اسکیم لانچ ہو چکی ہے. پھر جہانگیر ٹو گوجرا والی وہ بھی تقریباً چل رہی ہے, پتھر وغیرہ کا کام ہو رہا ہے. تو یہ روڈز کا کافی جو ایک انفراسٹرکچر ہے پورے پنجاب میں وہ تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے. لیکن وہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ 2008 سے پہلے کے روڈ بنے ہوئے ہیں, 10 سال میں روڈ نہیں بنے تھے. 2016-17 میں انہوں نے ایم این ڈار کی برانچ کا قیام کیا تھا ہائی وے کے اندر, اس کو 30 بلین چاہیے ریہیبلیٹیشن کی مد میں ہر سال, اور انہوں نے اس کو 1 آنا نہیں دیا. اور اب ہم اس کو مرج کر رہے ہیں دوبارہ کنسٹرکشن کے اندر کہ ہر وہ روڈ کی ٹیک کیئر ہو, وہ پیسوں کا ویٹ نہ کرے. ایک کنسٹرکشنز والے وہ بنائیں, ہم وہ برانچ ختم کرنے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کہ روڈز کی بہتری کے لیے. اور 10 سال میں 2017 سے یہ روڈ ٹوٹنے شروع ہوئے تھے اور 2018 میں الیکشن ہو گیا, 2019 میں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے روڈوں کے حالات بہت خراب ہو گئے. اچھا آخر پہ بہت ہی مختصر, ملک عمر فاروق کو بلا شبہ ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ کے لیے آپ نے ٹرائی کی تھی, نہیں ملی. اب 2023 کے اندر ملک عمر فاروق پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑنا چاہیں گے یا آپ دوبارہ چاہیں گے کہ میں آزاد حیثیت سے عوام کے پاس جاؤں اور وہ فیصلہ کریں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے یا کسی اور جماعت سے؟ نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تو بالکل سوال آپ کا بنتا ہی نہیں تھا. میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, لکھ لیں چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا. بے شک پی ٹی آئی ساتھ نہ ہو, نہیں اگر مجھے پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دیں گے تو جو میری عوام کا فیصلہ ہوگا وہ میں مانوں گا, کیونکہ مجھے 2018 میں بھی عوام نے ہی اسمبلی میں لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے میں پی پی 106 کی ایک تو ان کا تھینک یو بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں. اور میں یہ نہیں کہ میں نے ایم پی اے کا کوئی ٹیگ لگایا وہ ساری عمر ایم پی اے رہنا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. میرا بزنس باہر آج بھی چل رہا ہے تو مجھے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں ایم پی اے بنوں یا نہ بنوں, میرا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. میرا مسئلہ ہے کہ جو احساس محرومیت ہے نا میرے حلقے کی وہ ختم ہو, اور انشاءاللہ 2023 میں بھی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ پی ٹی آئی میرا ساتھ کیوں چھوڑے گی, اللہ بہتر کرے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو فیصل آباد کے اندر جیسے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور جیسے انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے, میرے خیال میں یہ کیونکہ میری نہیں فیصل آباد کے دیکھنے والے تمام لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ میں اکثر لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہم اکثر پوچھ رہے تھے کون سا ممبران اسمبلی کام کر رہے ہیں, تو ان کا جو لطیف نظر کا نام ہمیشہ میں نے ہر ایک زبان سے سنا ہے کہ جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم دعا کریں گے باقی ممبران اسمبلی کو بھی اللہ ہدایت دے دے کچھ ایسی تاکہ فیصل آباد کی ٹوٹی سڑکیں اور یہ جو بینر لگتے ہیں کہ فیض اللہ کوموکا صاحب کا شکریہ, یا فلاں ایم این اے کا شکریہ, یا گٹروں پہ میاں فرخ حبیبی کی تصویریں لگی, یا گندے پانیوں میں سے جنازے گزرتے ہیں علامہ اقبال کالونی کے, تو یہ سب چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو میرے خیال میں باقی ممبران اسمبلی بھی اسی ڈائریکٹ پہ آئیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ٹھیک ہوتی نظر بھی آئیں گی. نہ صرف ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی بلکہ ترقی کرتا فیصل آباد مانچسٹر آف پاکستان نظر آئے گا. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.